خدا بزرگ و برتر کی خاص عنایت سے ترجمہ و تفسیر قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 سے اپنا سبق جو ہے اس کو جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کلمات حق میری زبان پر جاری و ساری فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے سورہ آل عمران میں کئی طرح کے موضوعات جو ہیں ان کو بیان فرمایا، جن میں ایک موضوع حج والا ہے جو پچھلے جمعہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے جو گھر میں نے بنایا وہ گھر خانہ کعبہ ہے، مکہ میں ہے، اور یہ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو قبلہ منتخب کیا تو یہودیوں نے یہ وہاں پہ جھگڑا کھڑا کر لیا کہ پہلا گھر تو خدا کا مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس پہلے تو وہ بنایا گیا ہے، تو انہوں نے اس کی عزت کو پامال کیا اور خانہ کعبہ کو مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے وہ بعد میں بنایا گیا، اس کو انہوں نے قبلہ بنا لیا۔ انہوں نے جب یہ دو طرح کی باتیں شروع کی، خانہ کعبہ کو بیت المقدس سے دوسرے نمبر پر لے کر جانے کی بات کی اور بیت المقدس کو پہلے نمبر پر لانے کی بات کی، تو اللہ کریم نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اول بیت وضع للناس، فرمایا پہلے اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، للذی ببکہ، یہاں مکہ مراد ہے، بکہ یہ عربی زبان میں مکہ شہر کو کہا گیا، بکہ۔ تو اللہ کریم نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ تو فلسطین میں ہے، شام کا علاقہ ہے وہ، اگر پہلا گھر خدا کا وہ ہوتا تو اللہ کریم جل مجدہ فرما دیتا کہ وہ جو شام میں ہے وہ میرا پہلا گھر ہے۔ اللہ نے یہاں بکہ ذکر کیا، فرمایا ان اولا، بے شک پہلا، ان اول بیت، پہلا گھر جو اللہ نے بنایا، وضع للناس للذی، جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، ببکہ، وہ مکہ میں ہے، مبارکن ہدن للعالمین، وہ مبارک بھی ہے اور وہ ہدایت بھی دینے والا ہے عالمین کو۔ تو اللہ کریم نے وہاں ان کا یہ جواب دیا، اور اس کے بعد رب تعالیٰ جل جلالہ نے پھر یہ فرمایا کہ اس کے اندر میری نشانیاں ہیں، اور خاص طور پہ جو نشانی اس کو مقام ابراہیم کا اس کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا من دخلہ کان آمنا، یہ آیت نمبر 90 ہے، فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہوگا وہ امن پا جائے گا۔ اب یہاں کچھ تشریح رہتی تھی پچھلے جمعہ، تو وہ میں وقت کی کمی کا باعث نہ کر سکا۔ اللہ فرماتا ہے جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن والا بن گیا، اس کو امان مل گئی، اب اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب اس میں ہیں دو مذاہب، یعنی دو نظریات، ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا، امام مالک کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ومن دخلہ کان آمنا، آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص وہاں داخل ہوگا اس کو امن دے دیا جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ ہو پھر تو لوگ اس کو آڑ بنا کے قتل کر کے وہاں پہنچ جائیں گے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، ہم تو امن میں آ گئے۔ لوگ برے کام کریں گے اور وہ خانہ کعبہ میں چلے جائیں گے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن پا جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز منع کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو خانہ کعبہ میں قتل نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں، اس پہ حد جاری نہیں کرنی، لیکن ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص حدود حرم میں خانہ کعبہ کی جو حد ہے، جو بندہ اس حد کے اندر گناہ کرے گا جس پہ حد جاری ہو، جیسے اگر کوئی شخص
اللہ تعالیٰ معافی دے، اگر کوئی شخص حدود حرم میں زنا کرتا ہے تو اس پہ حدود حرم میں ہی زنا کی حد جاری کی جائے گی، وہیں پہ اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص حدود حرم میں، جس طرح یہ مسجد کی حد ہے، اگر کوئی ایسے ہی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی حد میں قتل کرتا ہے تو اس شخص کو خانہ کعبہ کی حد میں ہی قتل کیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی وہاں آ جائے اس کو امان ملے گی۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص باہر سے کوئی گناہ کر کے آیا، کسی نے قتل کیا ہے اور وہ خانہ کعبہ میں آ گیا، اس کو امان دے دے۔ کس وقت تک اور کیسے امان دینی ہے اس کو؟ آپ فرماتے ہیں اس طرح تو وہ اتنا بڑا ایک جرم کر کے آیا ہے کہ اس نے کسی شخص کو، مومن کو قتل کر دیا ہے، اور وہ آ کے خانہ کعبہ میں چھپ گیا کہ میں تو خانہ کعبہ میں آ گیا ہوں، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، گویا اس نے اوٹ لی ہے خانہ کعبہ کی، قتل کر کے وہ خانہ کعبہ میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، وہ ان کا قول آپ سب نے سنا ہے کہ خانہ کعبہ کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن اللہ کی قسم بندہ مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے، بندہ مومن کی شان خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص قتل کر کے اس نیت سے آ کے خانہ کعبہ میں چھپے، خانہ کعبہ میں بیٹھے کہ اب مجھے امن مل گیا، اب مجھے کوئی مار نہیں سکتا، اب مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا، اب مجھ پہ کوئی حد جاری نہیں کر سکتا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ اس شخص کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، نہ پینے کے لیے کچھ دیا جائے، نہ اس کو قرض دیا جائے، وہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ حدود حرم سے باہر نکلے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا دی جا سکے۔ اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس پہ حد جاری کی جائے، اگر اس نے زنا کیا ہے تو اس پہ حد جاری کی جائے۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ جو مرضی کوئی جرم کر کے آ جائے خانہ کعبہ میں اور وہ خانہ کعبہ میں آ کے بیٹھ جائے کہ جی اب تو مجھے یہاں پہ کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ لیکن امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہاں پہ قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا بھی گناہ گار آئے، جو بھی شخص آئے، اس کو یہاں امان دے دی جائے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ لیکن امام مالک اور امام شافعی کے جو ان کا نظریہ ہے، اس پہ وہ کوئی مسلمہ دلیل پیش نہیں کر سکے، جیسے امام ابو حنیفہ نے دلیل پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر والی، کہ خانہ کعبہ سے بندہ مومن کی شان زیادہ ہے۔ تو اگر کسی نے ایک بندے کو قتل کر دیا اور وہ خانہ کعبہ میں آگے چھپ گیا ہے تو پھر ایسے شخص کو بچانا یہ حرام ہے، کیونکہ وہ بندہ مومن کو قتل کر کے آگے یہاں پہ چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اس کا مطلب یہ بھی علماء نے تفسیر اس کی یہ بھی کی ہے کہ جو شخص گھبراہٹ کی حالت میں جاتا ہے، گناہوں سے ہم سارے لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ بندہ مومن جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کا دل اطمینان کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اب میں اپنے مالک کے جوار رحمت میں آ گیا ہوں، اس کا دل جو ہے اس کو قدرتی طور پہ اس پہ امن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بندہ جیسے ہی خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، بس اس کے دل پہ وہ کیفیات وارد ہوتی ہیں کہ پھر وہ امن، سرور اور سکون کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اگلے آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس میں اللہ کریم نے حج ان لوگوں پر فرض کرنے کی بات کی ہے جو استطاعت رکھتے ہوں، صحیح العقل ہوں، بالغ ہوں، ان کے پاس سواری کا سامان ہو، وہاں پہنچنے کا سامان ہو، وہاں جا کے کھانا کھانے کا سامان ہو۔ من استطاع، جو استطاعت رکھتے ہوں ان پہ فرض ہے، جو استطاعت نہ رکھتا ہو اس پہ فرض نہیں کیا گیا۔ یہ اسلام کی آسانی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ جو اس کا انکار کرے، یعنی جس کے پاس توفیق ہو وہ نہ جائے، تو پھر اللہ کریم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو انکار کرے گا۔ اور 91 نمبر آیت جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ کریم اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے۔ قل، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیں یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے تورات والو۔ یہاں تورات والوں کو زیادہ مراد لیا گیا قرآن پاک میں، یا اہل الکتاب سے تورات والے زیادہ مراد لیے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی ایک متعصب قوم ہے،
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعصب جو ہے اس کو برقرار رکھا۔ کس بنا پر؟ بنا ایک ہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ نبی بنی اسرائیل سے آنا تھا، یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بس قومیت کی بنیاد پہ، نسب کی بنیاد پہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے تعصب رکھا۔ تو جنہوں نے تعصب رکھا، اللہ کریم نے پھر جہاں کہیں بھی یا اہل الکتاب کہا، زیادہ مرتبہ اس سے مراد یہودی ہیں عمومی طور پہ۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہیے لما تکفرون، کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یہاں پہ تکفرون جو ہے وہ تکتمون کے معنی میں بھی ہے کہ کیوں چھپاتے ہو اللہ کی آیات کو، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں تھی نا لکھی ہوئی، یہ ان کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ ان سے کہیے نا ذرا یہودیوں سے، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں چھپاتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اللہ گواہ ہے ہر اس عمل پر جو تم کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تو دیکھتا ہے، تم چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، تمہارے چھپانے سے یہ بات جھوٹی نہیں ہو جانی، اور تمہارے بتانے سے اس بات کے اندر کوئی اور جان نہیں آ جانی۔ حق تو وہ ہے جو اللہ کریم نے پہنچا دیا ہے، تو اللہ خود گواہ ہے تمہارے سارے کاموں پر، اس لیے نہ چھپاؤ۔ قل یا اہل الکتاب، اے محبوب ان سے پھر کہیے کہ اے اہل کتاب، لما تصدون، کیوں روکتے ہو، لما تصدون کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن تبغونہا عوجا، ان بندوں کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے کے آئے۔ تم چاہتے ہو تبغونہا، تم چاہتے ہو عوجن کہ وہ بندے ٹیڑھے ہو جائیں، ایمان ان کے متزلزل ہو جائیں، وہ ایمان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ یعنی ایک تو بات ہے اب ہم یہ 1445 ہجری میں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یار یہودی اب کیسے ہیں، اسرائیل جو فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور شاید آپ لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ چلا ہو کہ یہودیوں نے جو ہماری وہاں پہ مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان سے جو وہ زنا بالجبر کر رہے ہیں، ان کے جو بڑے علماء ہیں، کمینے جو ان کے بڑے ہیں، انہوں نے یہ کہا جی ہمارا حق ہے۔ اب وہ ہماری بچیوں سے جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ فتویٰ جاری کر دیا یہودی علماء نے۔ یہ آج سے کمینے نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کمینے تھے۔ کبھی انہوں نے کفر کیا، کبھی انہوں نے حق کے راستے سے روکا۔ روکا کیسے ہے؟ روکا ایسے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے نا، اگر وہ سیدھے سیدھے کافر نہیں ہوتے تو کم از کم ٹیڑھے تو ہو جائیں نا، متزلزل تو ہو جائیں، ان کے ایمان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ اس پہ ان کی ورکنگ جاری ہے آج بھی۔ آپ دیکھیں یہ مرزا جہلمی ہو گیا، جاوید غامدی ہو گیا، ایک مولوی سہاگ تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ یہ سارے لوگ جنہوں نے مطلب شیعوں کو بھی خوش کیا، اہل حدیثوں کو خوش کیا، دیوبندیوں کو خوش کیا، بریلویوں کو خوش کیا، اور جو داڑھی منڈے تھے ان کو بھی خوش کیا، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو خوش کر کے دنیا سے کچھ چلے گئے، کچھ ابھی باقی ہیں۔ وہ مولوی صاحب لوگ اس کو جب اہل بیت کا نام لیتے ہوئے سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بابے سے بڑی شان اہل بیت بیان کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ قادیانیوں کو وہ بھی مسلمان کہہ کے دنیا سے گیا ہے کہ قادیانی مسلمان ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تعریفیں وہ بھی کر کے گیا۔ جاوید احمد غامدی کو دیکھ لیں، وہ بھی سب کو خوش کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ میرا جسم میری مرضی والوں کو بھی خوش کر رہا ہے، لبرلز کو خوش کر رہا ہے، سیکولرز کو خوش کر رہا ہے، مسلمز کو خوش کر رہا ہے، پھر مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں وہ سب کو خوش کر رہا ہے، ہر ایک کی طرف کی بات تھوڑی تھوڑی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جب میں نے آپ لوگوں کو ایک راستے پہ لگا دینا نا کہ یہ راستہ سیدھا ہے، مجھے بھی پتہ میں نے سمندری جانا ہے، آپ کو پتہ میں نے سمندری جانا ہے، لیکن جب میرے راستے میں تھوڑی دور گئے تو میں نے کہنا نا کہ یار مامو کانجن کی طرف سے جائیں نا تو زیادہ اچھا راستہ ہے، اچھا نہیں چلیں مامو کانجن کی طرف سے ظفر چوک کی طرف سے جائیں نا، وہ ادھر سے جا کے پھر اوپر سے ہو کے دیہاتوں میں سے ادھر سے آئیں،
اچھا پھر تھوڑی دور میں نے کہا نہیں یار یہ بھی راستہ نا کوئی خطرناک ہی لگ رہا ہے، کدھر والا سے جائیں گوجرا، گوجرا کی طرف سے آئیں، سمندری جانا ہے نا ہم نے، تو ہم ادھر سے جا کے ادھر واپس آ جاتے ہیں۔ مطلب لوگوں کو متزلزل کرنا، متشکک کرنا، ان کو شکوک و شبہات کے اندر ڈال دینا کہ جو راستہ تم نے چنا ہے وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ ٹھیک ہوگا یا وہ ٹھیک ہوگا یا وہ ٹھیک ہوگا یا وہ ٹھیک ہوگا۔ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کسی ایک سمت کا تعین نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو بزرگوں نے کہا ہے نا کہ اکو پاسا رکھ لا ہیرے، یا رانجھا یا کھیڑے، ایک طرف رکھنی پڑے گی آپ کو۔ یہ نہیں کہ عقیدہ آپ نے رکھنا ہے تو عقیدہ آپ آدھا دیوبندی بن جائیں، آدھا اہل حدیث بن جائیں، آدھے شیعہ بن جائیں، آدھے بریلوی بن جائیں۔ مطلب یہ کون سا عقیدہ ہوا بھائی؟ یہ تو کھچڑی بن گئی ہے۔ اب کھچڑی جب آپ کھاتے ہیں تو اس میں سے آپ کو دال کا سواد، دال کا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، چاولوں کا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، سارے مزے اس کے اندر شامل۔ تو کھچڑی جو ہے یہ نہیں بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دیا، اس سیدھے راستے پہ چلیں۔ لیکن یہودیوں کی چال 14 صدیاں پہلے جب میرے اور آپ کے نبی موجود تھے، ان کی تب بھی یہی چال تھی کہ مسلمانوں کو ٹیڑھا کیا جائے، متزلزل کیا جائے، ان کو ان کے راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ آج بھی ان کی وہی چالیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کریم جل جلالہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، محبوب ان سے کہیے لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے؟ وہ کیسے روکتے تھے؟ وہ کسی غزوہ میں مسلمانوں نے تیاری کرنی نا، تو منافقین چونکہ یہودیوں سے ملے ہوئے تھے مدینہ کے، انہوں نے ان کو اب جہاد سے کیسے وہ متزلزل کرتے تھے، ہمارے تو گھر کھلے ہوئے ہیں، بچے اکیلے ہیں، بیویاں اکیلی ہیں، کیا بنے گا یار، تمہارے تو لگتا ہے دانے زیادہ ہیں، تم تو لگتا ہے امیر ہو، تم چلے جاؤ، ہم تو نہیں جائیں گے۔ پہلے ساتھ چلنا انہوں نے نبی علیہ السلام کے، جب راستے میں جانا تو صحابہ کو پھر ڈاما ڈول کرنے کی کوشش کرنی کہ یہ متزلزل ہو جائیں، پھر ایسی باتیں بہانے بنانا شروع کر دینے کہ ہمارے تو گھر جو ہے نا وہ کھلے پڑے ہیں، ہم نے تو تالے بھی نہیں لگائے، ہم نے تو بچوں کی نگہبانی کے لیے کسی کو نہیں مقرر کیا، اس لیے بھائی ہم تو واپس جا رہے ہیں، تم نے جانا ہے تو جاؤ، پتہ نہیں وہاں پہ فرشتے آئیں گے نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایسے انہوں نے متزلزل کرنے کی کوشش کرنی، لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے صحابہ کے دلوں پہ ایمان کو نقش کر دیا تھا، وہ ثابت قدم رہے، کوئی ایک صحابی نہیں ڈولا۔ جو منافقین تھے ان کو تو قرآن پاک نے واضح سائڈ پہ کر دیا۔ اللہ نے پھر یہ بات کہی کہ اے محبوب ان سے کہیے کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم اس بات پر گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم لوگوں کو متزلزل کر رہے ہو، لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہو تو اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے سارا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یا ایھا الذین آمنوا قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئے گا یہ سادہ سا اس کا ترجمہ ہے، وہ سارے یاد رکھیں، اس سے مراد ہے اے ایمان والو۔ ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے اس فریق کی، اہل کتاب کے اس فریق کی کہ جس فریق کی خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم لوٹ آؤ ایمان کے بعد دوبارہ پھر کفر کی طرف۔ یردوکم بعد ایمانکم، تم لوٹ آؤ ایمان لانے کے بعد کس کی طرف؟ کافرین، کفر کی طرف پھر سے لوٹ آؤ، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اور آج بھی یہودیوں کو آپ دیکھ لیں، یورپ ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ جب تک قرآن پاک نے ایک واضح طور پہ پیغام دیا سورہ بقرہ میں کہ کافر تب تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان ان کا دین قبول نہیں کر لیتے، ورنہ وہ ڈو مور کہتے رہیں گے۔ ایک ان کی خواہش پوری کریں گے، وہ کہیں گے ڈو مور، اس سے اگلا بھی، اور بھی کچھ ہے ابھی یہ بھی ہدف باقی ہے۔ آپ IMF کو دیکھ لیں، IMF کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ کسی ایک بات پہ نہیں ٹک رہا، وہ ایک شرط منواتا ہے۔ ابھی پچھلے عمران خان کے دور حکومت انہوں نے 28 شرطیں اپنی منوائی ہیں۔ اب یہ نون لیگ کا دور ہے، اب اس کے اندر پھر سے انہوں نے شرطوں کا انبار لگا دیے۔ یہ ڈوم اور ان کا جو مطالبہ ہے
وہ صرف اسی بنا پہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب تک تم ان کے دین پہ نہیں چلے جاؤ گے یہود و نصارہ کبھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ تو مسلمان وہ ہے جو ان کی باتوں میں نہ آئے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اب اللہ کریم انہیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے منکر ہو سکتے ہو؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور جس رسول کی شان کے متعلق آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وہ رسول بھی تم میں موجود ہے، جس کے بارے میں تورات کے اندر لکھا گیا تھا، تمہیں آیات بتائی گئی تھی جو تمہیں تلاوت کر کے سنائی گئی تھی، اب تو وہ رسول بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوطی سے تھامے گا اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو، فقد ہدیہ، بس وہ ہدایت دیا گیا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو مضبوطی سے تھامے گا اللہ کو، اللہ کو مضبوطی سے کیسے تھامے گا؟ کہ وہ اللہ کی جو بات ہے اس کو مانے۔ اللہ نے کون سی بات تھی ان کی طرف نازل کی؟ اللہ نے ان کی طرف یہ بات نازل کی تھی تورات میں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں پیدا ہوں گے اور کھجوروں والے شہر میں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، مدینہ منورہ میں، اور آپ کی شان یہ ہوگی کہ آپ مال غنیمت کو حلال سمجھیں گے، صدقے کو اپنے اوپر حرام سمجھیں گے، اور اپنی امت کے لیے صدقے کو حلال کریں گے، زکوٰۃ کا حکم دیں گے، نماز کا حکم دیں گے، صلہ رحمی کا حکم دیں گے۔ یہ آپ کی نشانیاں تورات کے اندر پوری کی پوری بیان کر دی گئیں، لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کی ان باتوں کو مضبوطی سے تھامے جو اللہ نے تورات کے اندر ذکر کی ہیں، فقد ہدیہ الی صراط مستقیم، پس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ ہی جائے گا۔ صراط مستقیم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ جو ان آیات کو، ان نشانیوں کو مانے جو تورات میں حضور کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نشانیاں تو ایک طرف ہیں، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جو نشانیاں ہیں وہ تورات اور انجیل میں بیان فرمائی ہیں۔ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، کہ ان کی مثالیں اللہ نے تورات اور انجیل میں حضور کے صحابہ کی مثالیں دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو وراء الورا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی اختیار کرو۔ ولا تموتن، اور نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، اگر تم مرو تو مسلمان ہی رہ کر مرنا، یعنی مسلمانی کی موت کے علاوہ موت نہ مرنا۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اب میرے اختیار میں نہیں کہ میں مسلمان مروں، اختیار تو اللہ کا ہے نا، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے بندے کام ایسے کرتے رہنا کہ تمہیں ایمان پر موت آئے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہم کبھی کبھی اپنے روزمرہ زندگی میں، معمولات میں، پنجابی کے اندر ہی ہم جب بات کرتے ہیں تو کسی کو کہتے اللہ دس یار تم مریا بھی تو کہڑی چیز دے مریا، ہم ایسے بات کر دیتے ہیں، دیکھو یار مریا تو کہڑی چیز دے مریا، کہ مطلب اس کی پسند جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اچھی چیز پہ اس کا دل نہیں آیا۔ اللہ کریم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اے بندہ مومن تیرا دل سوائے اسلام کے کسی اور چیز پہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر تو نے مرنا ہے نا تو تیرے مرنے کے لیے، یعنی تیرے لائق کرنے کے لیے، تیرے پسند کرنے کے لیے سب سے بہترین چوائس جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہ مر، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہ کر، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے احکامات کی بات نہ کر۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا، اگر مرنا تو صرف مسلمانوں والی موت مرنا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے جو پہلے بیان کیا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے، صحابہ نے اس کی مختلف تشریحات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ
کانٹے دار جھاڑیوں میں سے جب کوئی گزرتا ہے تو کیسے گزرتا ہے؟ تو آپ کو جواب دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو یوں کر کے اکٹھا کر کے گزرتا ہے، اپنے جسم کو بھی سمیٹتا ہے اور اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹتا ہے کہ کہیں کانٹے دار جھاڑی کے اندر میرے کپڑے نہ پھنس جائیں، تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی تقویٰ کی مثال ہے کہ بندہ مومن بھی دنیا کی علائشوں سے اپنے آپ کو سکیڑ کر بچا کے اس گلی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں پہ صغیرہ گناہ ہے، کہیں پہ کبیرہ گناہ ہے، کہیں پہ گناہوں کو مزین کر کے سامنے اس کے رکھا گیا ہے کہ گناہ بڑے اس کو لطف اندوز کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا اس کو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ان کو کانٹے دار جھاڑیاں سمجھے اور وہاں سے وہ اپنے آپ کو بچا کے نکل جائے۔ اور تقویٰ، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تقویٰ دل کی ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت کیسے معلوم ہوگی آپ کو؟ وہ ایسے معلوم ہوگی کہ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نیکیوں کی طرف بندے کو لے کر جاتی ہے اور گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ کیا آپ کوئی گناہ کا کام کرنے لگے ہیں نا، اندر سے ایک آواز آتی ہے، یار نہ کر، یار نہ کر، اندر سے وہ آواز سنتی ہے اندر بندے کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا تیرا دل سب سے بڑا مفتی، اپنے دل سے پوچھ گناہ کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا ثواب کیا ہے؟ فرمایا تیرا دل سب سے بڑا مفتی، اپنے دل سے پوچھ ثواب کیا ہے۔ یعنی اتنی سینس تو اللہ کریم نے ہمیں دی ہے نا، ہم اچھی اور بری چیز کی پہچان رکھتے ہیں، تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، فرمایا اپنے دل سے پوچھو نا گناہ کیا ہے۔ ہر چیز جو تیرے دل کے اندر کھٹکے اور تیرا دل اس پہ تجھے مطلع کرے کہ یہ چیز جو ہے یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، فرمایا وہ گناہ ہے۔ اور ہر وہ چیز جو تجھے اللہ کی یاد دلائے، اللہ کی طرف لے کر جائے، وہ چیز ثواب ہے۔ تو ایسے ہی تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو بندے کو نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے اور برائی سے محفوظ رکھتی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 103 میں اللہ کریم نے پھر واضح طور پہ ایک ایسی نعمت کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ہم یہ آیت سارے پڑھتے ہیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کو تو یہ ویسی آیت یاد ہے، آیت کا حصہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت ہم سارے پڑھتے ہیں، تمام مسالک کے لوگ، تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام پڑھے لکھے لوگ، وکلاء بھی پڑھتے ہیں، سیاستدان بھی پڑھتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سارے کے سارے، سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا اور تفرقہ میں نہ پڑو، گروہ در گروہ اپنے آپ کو تقسیم نہ کرو۔ یہاں بس تھوڑی سی بات آپ سمجھ لیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہم مذہبی طور پہ فرقے بنا لیے، وہ فرقے مراد ہیں۔ اس سے مراد ہر وہ فرقہ ہے جو انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، وہ سیاسی فرقہ ہو، وہ تجارتی فرقہ ہو، وہ تاجروں کا فرقہ بنایا ہوا ہو، کئی تاجر بھی ایسے ہوتے ہیں، تاجر تنظیمیں بن جاتی ہیں، رکشہ یونینز بن جاتی ہیں غریبوں کو لوٹنے کے لیے۔ اب پیٹرول جو ہے اس کی قیمت کم جتنی مرضی ہوتی رہے، انہوں نے جو کرایہ اپنا فکس کر دیا، اب اس سے نیچے نہیں آنا، تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ یہ بھی ایک فرقہ ہے کہ وہ فرقہ جو لوگوں کے مال کو لوٹنے کے لیے جنہوں نے ایک اپنا اصول وضع کر لیا ہے۔ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں، چاہے وہ مذہبی فرقے ہوں، سیاسی فرقے ہوں، تجارتی فرقے ہوں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ دین کے اندر منع ہیں۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ فرقہ واریت میں نہ پڑھو۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں فرقہ واریت کو؟ ہم کہتے ہیں جی دیوبندی نہ بنو، بریلوی نہ بنو، اہل حدیث نہ بنو، شیعہ نہ بنو۔ ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ فرقہ واریت اس کو کہتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت صرف یہی نہیں ہے، ہر چیز کے اندر فرقہ واریت ہے۔ تفرقہ تو اگر گھر کے اندر 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، یا شریکہ برادری بیٹھی ہوئی ہے، برادری کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، ان میں سے اگر چند لوگ کوئی فرقہ بنا لیتے ہیں، گروہ بنا لیتے ہیں جو دوسروں کو ستانے کے لیے، دوسروں پہ ظلم کرنے کے لیے، یہ بھی فرقہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ ہر وہ فرقہ جو مسلمان کی اذیت کا باعث بنے، ہر وہ فرقہ جو اسلام کی بدنامی اور ذلت کا باعث بنے، ہر وہ فرقہ جو مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بنایا جائے، ہر وہ فرقہ حرام ہے، وہ فرقہ کوئی بھی ہو۔ تو فرقوں سے بچنے کے لیے
اللہ نے کیا کہا؟ رب نے فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو گے پھر تم فرقہ واریت سے بھی بچ جاؤ گے، پھر انتہا پسندی سے بھی بچو گے۔ یہاں حبل اللہ جو ہے نا لفظ قرآن پاک میں لکھا ہے بحبل اللہ، یہ با جو ہے نا یہ حرف جار ہے، اس کی وجہ سے لام کے نیچے زیر آئی ہے بحبل اللہ۔ تو جب اس کو ہم الگ سے پڑھیں گے تو حبل اللہ پڑھیں گے۔ حبل کہتے ہیں رسی کو۔ حبل عربی میں اس رسی کو کہتے ہیں جو کنویں میں ڈول کے ساتھ لٹکائی ہوتی ہے، جو پانی بھرنے کے لیے کھینچتے ہیں جس کو، اس کو کہتے ہیں حبل، کیونکہ ایک کنارہ اس کا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا کنارہ اس کا ڈول کے ساتھ بالٹی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نیچے پانی تک جاتا ہے تو رسی کے ذریعے پانی باہر آتا ہے۔ تو حبل سے مراد ہے وسیلہ، ایسی رسی جو بندے کو اللہ وحدہ لا شریک سے جوڑ دے، اللہ سے جوڑ کے رکھے، وہ رسی اس سے مراد ہے۔ اور وہ رسی جس نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے، وہ رسی سب سے بہترین کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے تفسیر ابن عباس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ حبل سے مراد ہے رسی۔ فرماتے ہیں یہاں جس رسی کی بات اللہ کر رہا ہے نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپ فرماتے ہیں اس مضبوط رسی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی اتباع کرو۔ جب آپ کی کامل اتباع کرو گے، جب حضور کی بات مانو گے تو تم فرقہ واریت سے خود بخود دور ہو جاؤ گے۔ جب حضور کی بات مانو گے تو انتشار سے بچو گے، جب حضور کی بات مانو گے تو اللہ سے تمہارا تعلق جڑا رہے گا، اور جب حضور کی بات نہیں مانو گے، اپنی من مرضی کرو گے تو پھر جدھر جس کا دل کرے گا وہ جائے گا۔ تو فرمایا حبل سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پھر اگلی جو آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کو جب آپ پورا ایک مضمون اپنے ذہن میں رکھ کے جب آپ اس ترجمے کو سنیں گے تو آپ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد تھا وہ پورے کا پورا آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو، اور ساتھ ہی فرما دیا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کی اس نعمت کا چرچا کرتے رہو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتے رہو۔ کس نعمت کو؟ علیکم، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو یاد رکھو جو اللہ نے تم پہ کی۔ اب وہ نعمت کیسی ہے؟ اب اگلے آیت کے جملوں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے اس نعمت کے صدقے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دی، فاصبحتم اخوانا، پس تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ ابو جہل بھی مکے میں رہتا تھا، جناب ابو بکر بھی مکے میں رہتے تھے، عتبہ بھی مکے میں رہتا تھا، جناب عمر بھی مکے میں رہتے تھے، شیبہ بھی مکے میں رہتا تھا، جناب عثمان بھی مکے میں رہتے تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے، لیکن ابو جہل ابو بکر کا بھائی نہ بن سکا، ابو لہب ابو بکر کا بھائی نہ بن سکا، عتبہ ابو بکر کا بھائی نہ بن سکا، شیبہ ابو بکر کا بھائی نہ بن سکا۔ اب وجہ کیا بنی؟ جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کو پہچانا، اللہ کی اس نعمت کو پہچان کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، اللہ کریم نے ان کو بنا دیا آپس میں بھائی بھائی، وہ آپس میں بھائی بھائی بنے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ فرماتا ہے اس نعمت کے صدقے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وہ رسول خدا سرور انبیاء ہیں جنہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے، وہاں جا کر دیکھا انصار صحابہ موجود ہیں، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہجرت فرمانے والے صحابہ گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرت کرنے والے صحابی جو ہیں یہ انصار صحابہ کے بھائی ہیں، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تو قرآن اس نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس نعمت کے صدقے تمام مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی بنے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کا چرچا کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو، اللہ کی اس نعمت کو بھول نہ جانا کہ جس نعمت کے توسل اور تصدق سے اللہ نے تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تو وہ نعمت اللہ کی کون ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب اگلا جملہ پھر سنیے، اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، پس وہ تمہیں اس سے بچا رہا تھا۔ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى شَفَا، کنارے پر، حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تم کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس وہ اللہ کا محبوب تمہیں اس گڑھے سے کھینچ کھینچ کے بچا رہا تھا اپنی طرف۔ اب اس پہ ایک حدیث بھی سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، حضور نے صحابہ کو متوجہ کیا اپنی طرف، فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے صحرا میں کسی شخص نے آگ جلائی اور آگ پر پتنگے آنا شروع ہو گئے۔ پتنگے آتے ہیں نا آگ پہ، اس کو اور بھی کچھ کہتے ہیں سر، جو آگ پہ آتا ہے، اتنی سی عمر ہے اس کی بس، پروانہ، جس کو ہم پروانہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جب آگ جلتی ہے نا تو آگ پہ وہ گرنا شروع ہوتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور پتنگے اس آگ میں گرنا چاہتے ہیں، آگ کے قریب آتے اس آگ میں گرنا چاہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں میری مثال اس شخص کی ہے کہ جو تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ سے بچا رہا ہے، جو تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے اس آگ سے پیچھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو قرآن نے بھی بے عین ہی وہی مضمون بیان کیا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم سارے کے سارے آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اللہ کا وہ محبوب تمہیں بچانے کے لیے آ رہا تھا، اللہ کے وہ محبوب تمہیں بچا رہے تھے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اب یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کا نام ہے حضور رحمت للعالمین۔ جتنی بھی کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، سب سے بڑی نشانی حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سے بڑی اللہ کی نشانی کوئی نہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ نے بیان کر دی ہیں کھول کھول کے اپنی نشانیاں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُم مِّنكُم، اب جب نشانیاں اللہ نے بیان کر دیں، وہ نشانیاں کس کو بیان کی ہیں؟ مجھے بتا دیا کہ میرا محبوب آ گیا ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام حضور رحمت للعالمین ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ حضور وہ اللہ کی نعمت ہیں جن کے صدقے میں ہم سارے مسلمان بھائی بھائی بن گئے۔ جب ہم نے یہ پڑھ لیا، جب ہم نے یہ جان لیا کہ حضور ہی اللہ کی وہ رحمت ہے، حضور ہی اللہ کی وہ نعمت ہے، اب اللہ کہتا ہے وَلْتَكُم مِّنكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلا رہی ہو۔ یہاں امت سے مراد جماعت ہے۔ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، اور البتہ ضرور ہونی چاہیے ایک جماعت ایسی، امت یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلانے والی ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکیوں کا حکم دینے والی ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ جماعت برائیوں سے منع کرنے والی ہو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر ایسی کوئی جماعت بن جائے تو اللہ فرماتا ہے وہی فلاح پانے والی جماعت ہے، وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ پھیلایا، وَاخْتَلَفُوا، یا جنہوں نے اختلاف در اختلاف رکھا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی جنہوں نے اختلاف رکھا، فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے، کہ جو حق بات آنے کے بعد بھی حق بات کو چھپاتے ہیں، حق بات آ جانے کے بعد بھی وہ اس پر ایمان نہیں لے کے آتے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ان کے لیے عظیم
عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ اور ایسے لوگ قیامت کے دن دو طرح سے پہچانے جائیں گے، ایک وہ ہوں گے جو اولئک هم المفلحون ہوں گے، جو خیر والی جماعت ہوگی، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو تفرقہ میں پڑے، اختلاف میں پڑے، امت کو ریزہ ریزہ کیا، امت کو پاش پاش کیا، ایک وہ لوگ ہوں گے۔ رب نے دونوں کی نشانی بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے یوم، قیامت والے دن، تبیض وجوہ، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، و یوم وتسود وجوہ، اور ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ دو گروہ ہوں گے قیامت کے دن، یوم تبیض وجوہ، ایک وہ جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، وتسود وجوہ، اور ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے قیامت والے دن، وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ گئے، اس وجہ سے ان کے چہرے کالے ہوں گے قیامت والے دن۔ فذوقوا العذاب، پس اللہ ان سے کہے گا اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، جو کفر کیا تھا اس کفر کی وجہ سے اب قیامت والے دن عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، بہرحال قیامت والے دن جن کے چہرے چمکدار ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو تم پر تلاوت کی جاتی ہیں حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں رب تعالیٰ کسی پر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ ارادہ نہیں رکھتا کسی پر بھی ظلم کرنے کا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کو اللہ ہی کی طرف جانا پڑے گا، اللہ کے جو امر ہے اس امر کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اللہ نے جن کاموں کے لیے ہمیں بلایا ہے، ہم وہ کام اگر امانت داری سے کر کے جائیں گے تو ان کاموں کو ساتھ لے کر جائیں گے، اگر بے ایمانی سے کر کے جائیں گے تو بھی ان کاموں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو رب فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جس کام کی ڈیوٹی تمہیں لگا کر بھیجی گئی ہے ان کاموں کے ساتھ ہی تمہیں واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو یوں گزاریں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، عدل کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، حق بات کی تلقین کریں، حق بات پہ ڈٹے رہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حق کہنے میں، حق سننے میں کبھی آپ کو تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑے، لیکن جیت ہمیشہ حق کی رہے۔